محترم ڈاکٹر صاحب، آج معاشرے کے جن سلگتے موضوعات پر آپ نے انٹرو دیا، یہ بڑا چشم کشا تھا اور ایک درد مند اور آخرت کی فکر کرنے والے شخص کے لیے یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی شخص کے حق، اس کی ملکیت، اس کی جائیداد پر ناجائز قابض ہو جانا یہ حرام اور ناجائز، اللہ اللہ اللہ، اور اس کی حرمت پر خود قرآن مجید نے بیان فرمایا، سبحان لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صریحاً دو ٹوک اور انتہائی وضاحت کے ساتھ فرما دیا اللہ اللہ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے مت ہتھیاؤ، اللہ اللہ، ناجائز ذرائع سے مت کھاؤ، اور یہ قرآن کی نہیں، یہ صریحاً حرام کا اعلان کر رہی ہے۔ کسی کی ایک بالشت زمین پر ناجائز قابض ہو جانا یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ یہ ایک حدیث ہی میں سمجھتا ہوں بڑے سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو، پتھر دل انسان ہو، اس کو بھی نرم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، جی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ظالموں کے لیے فرمایا جو ناجائز قبضے کرتے ہیں پلاٹوں پر، فلیٹوں پر، زمینوں پر۔ ہائے ہائے، ارشاد فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض، جی، جس نے کسی کی زمین ایک بالشت کے برابر اتنی سی زمین بھی ناجائز قبضہ کر لیا، کلف اللہ عز وجل ان یحفرہ حتی یبلغ آخر سبع اردین، اللہ اکبر، اللہ قیامت کے دن اس آدمی کو اس بات کا مکلف کر دے گا کہ تم اب 7 زمین تک بورنگ کرو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، 7ویں زمین تک تم کھدائی کرو۔ اب ہائے، جب یہ کھدائی تم کر لو گے پھر کیا ہوگا، ثم یطوقہ الی یوم القیامہ، پھر اس زمین کو اس شخص کے گلے میں توق کے طور پر ڈال دیا جائے گا، حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں غور کیجئے، اولاً تو یہی ناممکن ہے کہ ایک آدمی 7 زمینوں تک کھدائی کر سکے، لیکن اسے کہا جائے گا تم کرو، جب وہ یہ نہیں کر دردناک پائے سزا گا، ہے۔ جب وہ نہیں کر پائے گا تو عذاب ہوگا۔ اچھا، دوسرا، اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اب اس کا معنی اور مطلب جو شارحین حدیث نے بیان کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو یہ کہا جائے گا کہ تم اس زمین کی کھدائی کرو، وہ نہیں کر پائے گا تو اس آدمی کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ توق بنانے سے مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو زمین کے اندر دھسایا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس آدمی کو جب یہ توق، اس اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس آدمی کی گردن کو لمبا کر دے گا۔ یہ اس حدیث کا مطلب محدثین بیان کر رہے ہیں، اس کی گردن کو اتنا لمبا کیا جائے گا کہ زمین اتنی وسعتوں کے ساتھ توق کے طور پر اس کے گلے میں سما جائے، اور اسے کہا جائے گا کہ اب اس کا بوجھ اٹھا۔ یہ بھی کتنا دردناک مجھے عذاب ہے۔ بتائیے ڈاکٹر صاحب، ایک زندہ انسان کے گلے میں کو 20-25 اینٹوں کا رسی سے باندھ کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ پہن کر تم نے یہاں سے 2 کلومیٹر چکر لگانا ہے، تو اس کے لیے ممکن ہے یہ؟ نہیں وہ ممکن، چند قدم چک کر اٹھا کر پھر رک جائے گا، اینٹوں کو اٹھا کر نیچے رکھ دے گا، یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کے گلے میں اتنا بڑا توق ڈالا جائے اور وہ اس کے بوجھ کو برداشت کر سکے؟ وہ اس کے نیچے کچلا جائے گا، پھر اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر ڈالا جائے گا، پھر کچلا جائے گا، اور یہ عذاب اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک میدان محشر میں حساب مکمل نہیں ہو جاتا۔ اللہ ڈاکٹر اکبر، صاحب، ان ظالموں کو ڈرنا چاہیے جو لوگوں کی زمینوں پر، پلازوں پر اپنی قوت اور اپنے جبر کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے قبضے کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ کے پاس پیسے ہوں گے رشوت دینے کے، آپ کے پاس سورسز ہوں گے فیصلہ اپنے حق میں عدالتوں سے لینے کے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ جو عدالت فیصلہ کر رہی ہے اس سے اوپر ایک ایسی عدالت ہے جس عدالت میں صرف انصاف ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور وہاں جو حکم جاری ہوتا ہے وہ فوراً ہو جاتا ہے، اس میں کوئی تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ کیا بات، آپ اگر
اس عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں جو اس حدیث میں آپ نے سنا ہے تو ٹھیک ہے، کرتے چلیے جو کرتے جا رہے ہیں، واہ واہ لیکن اگر آپ اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے تو رک جائیں، بہت جلد موت آنے والی۔ ہائے کتنے طاقتور، کتنے جابر، کتنے ظالم جو آپ سے پہلے تھے وہ آج قبروں میں ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک دن آپ نے بھی اس زمین کے نیچے چلے جانا ہے۔ اپنی فکر کیجئے اور کسی کو اس طرح کی اذیت مت دیجیے۔ واہ واہ